الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، وعلى آله وصحبه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز من قائل في مقام آخر: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت الجسد كله، وإذا فسدت الجسد كله، ألا وهي القلب. اللہ کی توفیق سے جو گفتگو ہم نے پچھلے درس میں کی تھی وہ کچھ ادھوری رہ گئی تھی، اور اس کے لیے انتظار تھا کہ کوئی ایک اور موقع میسر آئے تو وہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ انتظار طویل نہیں ہوا، اور اسی ہفتے میں اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا کہ ہم اس موضوع کو اور گفتگو کو پورا کر سکیں۔ تو جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی کہ دل کی جو بیماریاں ہیں، جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں دل کی، ہم نے ان کے بارے میں جو چند پوائنٹس تھے ان کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس بات پہ کوشش کریں گے کہ ہم وہ علامات جان سکیں جو علامات اس چیز کو ظاہر کرتی ہوں کہ یہ دل بیمار دل ہے، اور یہ بیمار دل کی نشانی ہے۔ یاد رہے، سب سے بڑی نشانی انسان کے دل کے بیمار ہونے کی مجموعی طور پہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی ہے، اور اس کے کئی رستے ہیں۔ جیسے بیماریوں کا جب ہم نے ذکر کیا تو ہم نے شرک کی بات بھی کی، بدعت کی بات بھی کی۔ تو اب آپ اگر کسی مشرک کو ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ تم شرک کرنے والے ہو، وہ نہ صرف کہ اس بات کا غصہ کرے گا بلکہ اس بات کا قوی امکان بھی موجود ہے کہ اگر وہ کسی سبب کی وجہ سے آپ کے قریب تھا وہ دور اور نفرت میں چلا جائے گا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ دعوت کا، اور خاص طور پہ دعوت الی اللہ کی جب بات آتی ہے تو یہ سب سے بڑا اور بنیادی اصول ہے۔ تمام کے تمام اصول اس اصول کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں، بلکہ یہ اصول صرف دعوت الی اللہ کے میدان میں ہی ہمیں کام نہیں دیتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ اصول ہمیں کام دیتا ہے۔ کہ آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہے، کسی سے آپ کو کوئی غرض ہے، کسی سے آپ کا کوئی تعلق ہے، کسی سے آپ کو کوئی مطلب ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ سب سے بڑا کام وہ دعوت الی اللہ کا کام، اللہ نے اس کے لیے جو منشور وضع کیا کہ جس کو تم نے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو دو چیزیں سامنے رکھ کے بلانا: بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور بہترین گفتگو کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے اعمال سے بھری پڑی ہے۔ محبت کا اظہار کرنا، حکمت کے پیرائے میں رہتے ہوئے بڑی سے بڑی اور سخت سے سخت بات کہہ دینا، محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی سے بڑی بات بھی اگلے بندے کو ظاہر کر دینا لیکن میں احساس نہ ہو سکے، یہی تو اسلام کی تربیت ہے۔ تو اسی لیے سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً نے
دل کی کچھ نشانیاں، بیمار دل کی کچھ نشانیاں واضح کی ہیں کہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ آپ ان نشانیوں کے ذریعے سے اس بیمار کو اس کی بیماری کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، تم ریاکار ہو، متکبر ہو، یہ کہیں کا اصول اور عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کی بھی بیماری کا علاج کرنے کا۔ اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو اتنا بیمار ہے ہی نہیں جتنا وہ معاشرہ بیمار تھا جس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ وہاں پر بیماری ایک ایک قدم پہ موجود تھی، اور اللہ نے ایک ایسا طبیب بھیجا جو نہ پڑھا لکھا، جو نہ پڑھنا لکھنا جانتا، حتیٰ کہ اپنا نام بھی لکھنا یا کوئی دیوار پہ لکھ دے کہ یہ نام محمد لکھا ہے، کلمہ محمد لکھا ہے، اسے بھی پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ نے اس شخص سے وہ کام لیا، اس شخص سے وہ مسئلے اور وہ بیمار معاشرے کی اصلاح کروا دی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ سب سے بڑی چیز حکمت اور موعظۃ الحسنہ۔ یہ باتیں، ابتدائی باتیں میں آپ کی ذمے اس لیے لگا رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو، مجھے بھی، ایون کہ ہم خود بھی بیمار ہیں، کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں، اور یہ بیماری جسمانی بیماری کی بات نہیں ہو رہی، دل کی بیماریوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم بھی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 چیزیں ابو ہریرہ کو گنوائیں اور کیا کہا؟ احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مؤمنا۔ مومن بننا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بہترین کرنا چاہتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، تکن مؤمنا، تم مومن بن جاؤ گے، تمہارا ایمان بہترین ہو جائے گا۔ اگر میں بیمار ہوں اور میں اپنی بیماری کا علاج اور بیماری کی علامات سے واقف ہوں، تو کیا میں اپنے آپ کو ملامت کروں گا، اپنے آپ کو مشقت اور عذاب میں ڈالوں گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنی اصلاح کے لیے ہر آسان سے آسان ترین اور شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ یہی عمل ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اس کو اختیار کریں، اور یہی چیز ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ملتی ہے کہ وہ بیمار معاشرہ، بیمار ترین معاشرہ، بلکہ ایسی بیماری کی سطح پہ پہنچا ہوا معاشرہ کہ اس کے بعد صرف موت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم موت کے دہانے پہ کھڑے تھے، موت تمہارے سامنے تھی، تم گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے تمہیں موت کے دہانے سے نکال کے باہر لا کے کھڑا کر دیا۔ پہلی اور بنیادی اور اساسی چیز اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے یا معاشرے کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر، اپنے کلام میں، اپنے اسلوب میں، اپنے حسن کلام میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں بہتری اور تبدیلی لانا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے اندر یہ تبدیلی واقع ہوگی تو آپ کسی کی بیماری کو بہتر نظر سے دیکھ کے بہتر طرح سے اگلے بندے کو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دے سکیں گے، بہتر طرح سے اس بندے کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ خود بھی اچھے طبیب نہ ہوں، اچھے نباز نہ ہوں، نبض شناسی اچھی کرنا نہ جانتے ہوں، تو کیا پتہ چلے گا؟ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہی حال ہوگا۔ تو آئیے ان نشانیوں کی طرف چلتے ہیں جو نشانیاں سلف صالحین رحمہم اللہ نے وضع کی ہیں، کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو دیکھ کے ہم یقین کر سکتے ہیں، اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ یہ دل ایک بیمار دل ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی نشانی جو اس ضمن میں بیان کی گئی ہے، لا تؤلمہ جراحات القبائح، زمانے کی بڑی بڑی تکلیفیں، اور تکلیف سے مراد گناہ، یہ کوئی عام تکلیف کی بات نہیں ہو رہی، یہ گناہ والی تکلیف ہے۔ کیونکہ مومن، ایک لمبی بحث ہے لیکن اشارتاً بیان کر دوں، 3 نفس ہیں،
نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ اگر ہم نیچے سے چلیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کون سا ہے؟ وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ نفس لوامہ کون سا ہے؟ وہ نفس جو غلط کام کرنے پہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس، نفس مطمئنہ، اپنے رب کی رضا پہ مطمئن ہو جانے والا نفس۔ مومن کا نفس بائی ڈیفالٹ وہ نفس لوامہ ہے، اور یہ وہ نفس ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کھائی ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی۔ یہ مومن کا بائی ڈیفالٹ نفس ہے، یا یہاں سے وہ ترقی کرتے ہوئے نفس مطمئنہ پہ پہنچے گا، یا یہاں سے وہ بگڑتے ہوئے نفس امارہ پہ پہنچ جائے گا، یا وہ اللہ کی معصیت کی طرف چلا جائے گا، یا اللہ کی رضا کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے اسلام، مومن، اس کے معاملات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں واضح فرما دیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک درمیانے لیول پہ رکھا ہے، نہ پستیوں کی طرف دھکیلا، نہ اونچی بلندیوں کی طرف تمہیں بھیج دیا، درمیانے لیول پہ رکھا۔ اور زندگی کا ہر معاملہ اللہ نے ہمیں درمیانے لیول کا عطا کیا ہے، خواہ وہ دل ہو، خواہ وہ نفس ہو، خواہ وہ عمل ہو، خواہ وہ تربیت ہو، خواہ وہ دین ہو، ہر چیز وہ درمیانے لیول پہ بائی ڈیفالٹ۔ وہاں سے یا ہماری ترقی ہوگی یا ہم ذلت اور پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز، لا تؤلمہ جراحات القبائح، بڑے بڑے گناہ کر دے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے کام کر دے، اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی اور بنیادی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مومن ہوگا تو کیا ہوگا؟ 2 نشانیاں آپ یاد کر لیجئے۔ مومن اگر غلطی کرے گا تو اس کا گناہ، اس کی غلطی کبھی معاشرے کے سامنے نہیں آئے گی، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ میں اس کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کر دوں گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اس کے مقابلے پہ اگر ایک فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ جب بھی گناہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرما دیں گے۔ اب اللہ اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ کیا ہے کہ شاید معاشرے کے اندر ہونے والی توہین کا احساس کر کے یہ اپنے آپ کو گناہ سے باز کر لے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے لیے چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بندے کو ایک نفس عطا کیا ہے جو نفس لوامہ ہے۔ مومن کا نفس بائی ڈیفالٹ نفس لوامہ ہے، گناہ کرے گا رات کو چین سے بستر پہ ہی نہیں سو سکے گا۔ بستر پہ سونا تو بڑی دور کی بات، گناہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرامیٹر بیان فرما دیا، الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے جینے میں بیپ، وائبریشن، کھٹکا پیدا کر دے۔ فوراً، یہ ایک پیرامیٹر ہے، گناہ کیا ہے فوراً دل کے اندر کھٹکا اور احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، دماغ پریشان، جسم کپاہٹ کا شکار، الجھن، انسان کی زندگی۔ یہی وہ ملامت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رب العالمین اس گناہ کے لکھنے کا حکم نہیں دیتے، اس گناہ کے لکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 1 گھنٹے کا ذکر ہے، دوسری روایت میں 6 گھنٹوں کا ذکر ہے، کہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ انتظار کرو، لعلہ ان یتوب، کہ شاید اپنے اس عمل سے وہ توبہ کر لے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے، یعنی اس کا نفس اتنا سخت ہو چکا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہی وہ دل ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں کیا، کہ تمہارے دل کیسے ہو گئے؟ کالحجارہ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوة، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھر کی بھی یہ جرت اور اوقات نہیں کہ اللہ کے ڈر کے سامنے وہ بھی کھڑا رہ سکے۔ ڈھیٹ سے ڈھیٹ پتھر بھی کس طرح کا ہے
لما يهبط من خشیت اللہ، وہ بھی اللہ کے ڈر سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اور جو نرم پتھر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یشقق، وہ پھٹ جاتا ہے، فیخرج منہ الماء، اور اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ مومن کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ نہ اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہے، نہ گناہ کی اس کو پرواہ ہے، بڑا بڑا کام کر جائے اس کو ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دو، صرف ایک گناہ۔ اور اس کے بعد بھی اللہ نے چیپٹر کھلا رکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ دنیا کا کوئی نظام اس چیز پہ قادر نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے۔ فرمایا جو توبہ کر لے، آمن ایمان لے آئے، یعنی کیا مطلب؟ ایمان کے اندر اپنے عمل کو بہترین کر لے، وعمل صالحا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ خوش بخت ہے جس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے۔ بیمار دل وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جائے گا، بڑے سے بڑا ڈیمیج بھی ہو جائے گا دنیا کی نظروں میں، لیکن اس ڈیمیج کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ گناہ اسے تکلیف نہیں دے گا۔ اور یہ ایک ایسی کامن نشانی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے۔ اب یہاں اس بیماری، اس نشانی کا مطلب ہوگا کہ یہ دل بیمار ہو رہا ہے یا بیمار ہو چکا ہے۔ اگر اسے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نشانی ہے میں بیمار ہو رہا ہوں، وہ فوراً علاج شروع کر لے گا، اور علاج کا ذکر ہم کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ یا وہ اس بات کو پہچان لے گا کہ یہ دل بیمار ہو چکا ہے، اور اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ وہ فلاں فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ معصیت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی معصیت اور نافرمانی۔ دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اسی کی ہی ایک دوسری قسم مفسرین نے بیان کی ہے، یجد لذۃ فی المعصیہ وراحۃ بعد عملها۔ ابھی ہم نے بات کی مومن گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چین نہیں آتا۔ جبکہ ایک بیمار دل والا گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یجد لذۃ فی المعصیہ، اس کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، وراحۃ بعد عملها، اور وہ کام کر لینے کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال سمجھنے کے لیے شراب نوشی کی مثال سمجھی جا سکتی ہے کہ شرابی کو جب شراب نہیں ملتی تو کیا کرتا ہے؟ وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں، اس کا دماغ موف ہو چکا ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اسے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب اس کے نشے کی مطلوبہ مقدار اس کو میسر نہیں آ رہی۔ جب اس کو شراب مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معصیت اور نافرمانی میں اتنا گر چکا ہے کہ جب تک اس معصیت کو کر نہ لے اس کے جسم کو چین نہیں آتا۔ اور یہ کون ہے جو اس کے جسم کے اندر بے قراری کو پیدا کرتا ہے؟ یہ شیطان ہے، جو اس بیمار دل کو چوکیں لگاتا ہے، ٹھوکریں لگاتا ہے تاکہ یہ بیماری میں اور بڑھ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا، انسان بیمار کم ہوتا ہے، شیطان وسوسے کے ساتھ اس کو بیمار زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری فی نفوسکم کمجری الدم، شیطان جس طرح تمہارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، کہیں بھی خون کی بلاکیج آ جائے، یہ گردش رک جائے، یہ سسٹم جو جسم کا چل رہا ہے، پمپنگ ہو رہی ہے خون کی، یہ رک جائے تو کیا ہوگا؟ بندہ مر گیا۔ فرمایا اسی طرح تمہارے جسم کے اندر جس طرح خون گردش کر رہا ہے، شیطان تمہارے ساتھ موو کرتا ہے، گردش کرتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے جو اس کو طاقت دی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، اور کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وہ دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور وسوسہ ہی وہ چیز ہے جو سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ اللہ کی معصیت میں مبتلا ہونے والا
جب تک اس کو گناہ نہیں مل رہا تو یہ کیا کرتا ہے؟ سکران کی کیفیت، اوٹ پٹانگ حرکتیں. کب تک؟ جب تک اس کو اس کی مطلوبہ گناہ کا معاملہ نہ مل جائے. اور جیسے ہی وہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کی حالت وہ حالت تھی نہیں، بلکہ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہے. نتیجہ وہ اس حالت تک پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اگر یہ کام مجھے نہ مل سکا میں مر جاؤں گا. اور یہ کون ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے مہریں لگا دی، اور یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَفِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ سرکشیاں کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی حیران ہوتے ہیں. میں اتنا کچھ کرتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اگر کہیں اللہ ہوتا مجھے پکڑ لیتا، اس کا مطلب ہے اللہ کوئی نہیں ہے. اور یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ معاملہ معمولی نہیں ہے جسے ہم معمولی کیا ہے، اس بندے کو کیا مسئلہ ہے یار، یہ شراب پیتا ہے، یہ مت سمجھیے وہ شراب پیتا ہے. آپ اس کی زندگی کو جب ٹھونک بجا کے چیک کریں گے، اس کو آڈٹ کریں گے پوری طرح سے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہ شخص واقعتاً اس جگہ تک پہنچ چکا ہوگا کہ یہ اللہ کے وجود کا اور اللہ کی ذات کا انکار کر چکا ہوگا. اور کیوں؟ کیونکہ جب تک جیسے جیسے وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے شیطان اس کے دل کو تقویت دیتا چلا جاتا ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اگر اللہ کہیں ہوتا تو اب تک تجھے تیری پکڑ ہو چکی ہوتی، تجھے سزا مل چکی ہوتی. تو دوسری نشانی کہ وہ اپنے دل میں گناہ کی لذت محسوس کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ مطمئن اور پرسکون ہو جائے، ریلیکس ہو جائے. یہ نشانی ہے کہ یہ بیمار ہو رہا ہے یا بیمار ہو چکا ہے. تیسری چیز، انه يقدم الادنى على الاعلى ويتهم بالتوافف على الحساب المعاني الامور. گھٹیا چیز کو اچھی چیز پہ ترجیح دے، اور زندگی کے جتنے خیر کے معاملات ہیں ان کے بارے میں زبان سے دروغ گوئی کرے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کوئی بندہ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھا، کسی نیوز چینل پہ بیٹھا، کسی یوٹیوب کے چینل پہ بیٹھا، کہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو یہ کہہ رہا ہو. میں مثال دے دیتا ہوں، آج کل پاکستان کا ایک بہت بڑا ملحد ہے، وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بہت ایکٹیو ہے، محمد شیخ اس کا نام ہے. قرآن کی عجیب و غریب طرح کی ایکسپلینیشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب طرح کی باتیں. یہ کون لوگ ہیں؟ دو چیزیں اللہ نے ان کے بارے، مفسرین نے رب العالمین کی کلام سے اور اللہ کے رسول کی احادیث سے جو نچوڑ نکالا، اس کے اندر سے تیسرا پوائنٹ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نمبر 1، گھٹیا چیز کو اعلیٰ چیز پہ ترجیح دے. اور سب سے گھٹیا چیز کیا ہے؟ انسان کی سوچ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فسر القرآن برأی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے قرآن کو اپنی عقل کے ترازو پہ سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی عقل کے ترازو پہ اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، جہنم میں جائے گا. دوسری چیز، دین کے جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں وہ زبان درازی کرنے والا ہو. اب اس شخص کی مثال لے لیں، یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد کوئی بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے وجود کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار. بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ایک آخری نبی بھیجیں گے جو امیین میں سے ہوگا وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی ون ایلس، کوئی بھی ہو سکتا ہے، محمد نہیں ہے وہ کم از کم. کیوں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی سوچ کے اوپر حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی سوچ سے قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں؟ نتیجہ کیا ہے؟ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ آ کے جمع ہو گئی کہ گھٹیا چیز کو اعلیٰ چیز یعنی دین کا فہم، دین کی سوچ، اسے اپنی سوچ کے نیچے سمجھا، اپنی سوچ کے مقابلے میں دین کے احکامات کو اور اللہ کے احکامات کو گھٹیا سمجھا اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا. جاوید غامدی لے لیں، تمنا عمادی لے لیں، یہ محمد شیخ لے لیں، اور اس طرح کے کئی ملحدین موجود ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ نماز کا انکار کرتے ہیں. کلیئر کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں لفظ صلاۃ کہا ہے، نماز تو ہے ہی نہیں ہے. اس کے بعد نماز جو قرآن، اگر نماز مان بھی لیں تو ایک گروہ ان کا یہ ہے
جو اسلم جیران پوری وغیرہ کی طرف سے آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نمازیں صرف 3 ہیں، وہ قرآن میں ہیں ہی 3 نمازیں، ان کے نام اللہ نے مینشن کیے ہیں، صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء اور صلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ العصر، بس اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اب نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، لہذا نماز کیا ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو کسی طرح سے یاد کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو شعائر اللہ کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، اللہ کے احکامات کا اور دین کے طریقوں کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کائنات کے بدبخت ترین لوگ ہیں۔ اور یہی عمل کون کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ کون کیا کرتے تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں سجدہ ریز ہوتے تو ان کے اوپر آ کے کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی، کبھی کوئی چیز رکھ دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی عبادت کرنے والے کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہی وہ نشانی ہے جو ان لوگوں میں تھی، یہی نشانی آج بھی اس امت کے اندر موجود ہے کہ دین جیسی بہترین چیز کو دنیا جیسی گھٹیا چیز پہ ترجیح دی جاتی ہے، دنیا جیسی گھٹیا چیز کو دین جیسی بہترین چیز پہ ترجیح دی جاتی ہے، اور دین کے معاملات اور احکامات ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کا دل صرف بیمار نہیں بلکہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مطففین سے، اللہ بیان فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ یہ لوگ آپ کے سامنے آ کے عذر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ عذر نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں رب العالمین ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ اپنی نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ یہاں تک احادیث میں آتا اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ حکم دیں گے یہ بیکار اور فضول ہیں، ان کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی چیز، یکرہ الحق ویضیق بہ۔ حق بات کو اور حق چیز کو کراہت کی نظر سے دیکھیں، ویضیق بہ، اور حق والے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں۔ حق بات ان کے اپنے آپ میں ان کو تنگی میں مبتلا کر دینے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانیاں بیان کی تو آپ نے کیا فرمایا کہ مومن حق بات کو قبول کرتا ہے، مومن حق بات سے خوش ہوتا ہے، اور تکبر والے کی اور بیمار دل کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان کی تو کیا فرمایا؟ بطر الحق وغمت الناس۔ متکبر وہ ہے جو حق بات کو ٹھکرا دے، وغمت الناس، اور لوگوں کو اور ان کی سوچ کو حقیر جانے، یہ بندہ متکبر ہے۔ اور ہم نے بیماریوں میں ذکر کیا تھا کہ تکبر بھی ایک مستقل بیماری ہے، اور اس کو ہم عمومی طور پہ لے لیں، بڑے لیول پہ لے جائیں، حق بات کو سننے سے نفرت، اور اگر سن لے تو اس کے دماغ اور دل کے اندر اور نفرت بڑھ جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ بیمار ہے۔ اور آج یہ بیماری، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں الا من رحم اللہ۔ کوئی اپنی ذات کے بارے میں حق سننا نہیں چاہتا، کوئی اپنے معاملات کے بارے میں حق نہیں سننا چاہتا، کوئی دین کے بارے میں حق نہیں سننا چاہتا، کوئی اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں حق نہیں سننا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو بہترین سمجھتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں ہیں ہم اپنے آپ کو مکمل اور کامل سمجھتے ہیں، جبکہ انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں۔ آپ نے صحیح مسلم کی روایت ہے، مدینہ والوں کو کہا کہ بھائی تم جو 2 کھجوریں آپس میں اٹیچ کرتے ہو یہ نہ کیا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ کھجور جو ہے نارملی اس کو میل اور فیمیل کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ پھل دیتی ہے۔ اس طرح ایک پپایا ہے، اس کا بھی یہی سلسلہ ہے، میل فیمیل کا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آم کا بھی اسی طرح سے ہے، 2 درختوں کی میل فیمیل کی اٹیچمنٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھل درخت دینا شروع کرتا ہے، درخت جو ہے پھل دینا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ یہ کام نہ کیا کرو، کیونکہ مجھے پسند نہیں، میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اس سال فصل بہت کم ہوئی، صحابہ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا تھا، ہم نے کیا، فصل کم ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً فرما دیا انتم اعلمون بامور دنیاکم منی،
کہ تمہارے جو دنیاوی امور ہیں تم مجھ سے زیادہ ان کو بہتر سمجھتے ہو اور بہتر کر سکتے ہو، میری بات ماننے کے پابند نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بطور نبی اور ایک آپ کی زندگی بطور انسان۔ آپ کی زندگی بطور انسان بھی بہترین زندگی ہے اور بطور نبی آپ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن بطور انسان جو زندگی ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں ایسی ہوئیں جو اللہ نے آپ سے کروائیں، اور کس لیے کروائیں؟ امت کی اصلاح کے لیے کروائیں، کہ امت سے بھی اگر ایسا معاملہ ہو تو امت کیا کرے گی، امت کے لیے کس کا اسوہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے رسول سے وہ افعال کروائے اور اس کے دو مقاصد تھے، ایک امت کی اصلاح اور دوسرا سب سے بڑا مقصد رسول کی ذات کو ثابت کرنا کہ یہ انسان ہے اور انسان غلطی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اور اگر کوئی اس کے سامنے حق بیان کر دے تو مومن حق کو قبول کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ فاسق اور بیمار دل والا وہ حق قبول بھی نہیں کرتا، اور اگر حق سن لے تو اس کے اوپر نفرت کا اور تنگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ مومن نہیں ہو، یہ بیمار دل ہے، یہ خیر دل والا نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ قلب سلیم نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ اگلی چیز، یجد وحشا من الصالحین ویأنس بالمعاصی المذنبین بالعصاة المذنبین، نیک لوگوں سے اسے نفرت ہو اور گناہ گاروں کی مجلس کو وہ پسند کرتا ہو اور ان سے محبت کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی متشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ دوسری بات فرمایا، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ کون ہے ہمارے آئیڈیل؟ ہم تو کہہ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم خود جانتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم خود جانتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ پوچھ لیں، بیٹا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آئی لو میسی۔ از دیٹ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے بچے کو سکھایا ہی نہیں کہ بیٹا آئیڈیل بنایا کسے جاتا ہے، آئیڈیل کہا کسے جاتا ہے۔ اور یہی جب بچہ بچپن سے ہی جب اس کو ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ بڑا ہو کے کیا کہے گا؟ ابا جان مجھے کسی عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، مجھے کسی فٹ بال کے گراؤنڈ میں لے کے جائیں، مجھے کسی ویڈیو گیم سینٹر پہ لے کے جائیں، مجھے کسی اور ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں کھیل تماشا ہو، مجھے دین کی مجالس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، دو مثالیں آپ کے سامنے مشہور ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 7 سال یا 8 سال، دو روایتیں آتی ہیں، 7 یا 8 سال کے بچے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ران مبارک میں بٹھا کے دین کے تمام اصول مختصر انداز میں یاد کروا دیے۔ کیا کہا؟ احفظ اللہ یحفظ۔ یہ حدیث پوری عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے 7 یا 8 سال کی عمر میں سنی۔ کیونکہ ہم 7 یا 8 سال کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، خیر ہے، سمجھ جائے گا، ابھی اس کی کون سی ایج ہے جو اس کے اوپر تھوڑی سختی کریں۔ یہ ہم عذر پیش کر کے اپنے اس بچے کے لیے خود گھڑے کھود رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ 9 سال کے بچے ہیں، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، کہتے ہیں میں کبھی ادھر ہاتھ چلا رہا، کبھی ادھر ہاتھ چلا رہا۔ اللہ کے رسول بھی کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں، اگنور کر دیتے، انس بچہ ہے، خیر ہے، چھوٹے، کوئی بات نہیں، چھوڑو۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کیا کہا؟ یا غلام، او بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور کل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ ہم نے کب اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور یہی تربیت ہے، یہی وہ اساس ہے، یہی وہ بلڈنگ کی بنیاد ہے جو ہم نے اتنی کمزور رکھی کہ وہ جب بلڈنگ بننے کی باری آتی ہے تو وہ بنیاد اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک آن میں اور ایک جھٹکے میں وہ پوری بلڈنگ زمین پہ گر جاتی ہے۔ تو یہ بیمار دل کون ہے؟
جو نیک لوگوں کی مجلسوں سے بھاگے، نیک لوگوں سے نفرت کا اظہار کرے اور گناہگاروں کی مجلسوں کو پسند کرے اور گناہگاروں کی مجلسوں میں جانے کو اچھا اور بہتر سمجھے۔ اگلی نشانی، یقبل الشہبہ ویتأثر بہ، مشکوک چیزوں کو فوراً قبول کر لے اور ان کا اثر اپنے دل پہ لے لے، امپریس ہو جائے۔ آج کل نوجوان کیا کہتے ہیں، میں نا جاوید غامدی کی میں نے ٹاک سنی تھی، میں بڑا امپریس ہوا ہوں اس سے۔ میرے بھائی اگر تم نے امپریس ہونا ہی ہے تو پھر شیطان سے امپریس ہو جاؤ، دنیا میں اس سے بڑا عالم پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اس سے کیوں نہیں ہوتے؟ جو جاوید غامدی جیسے کئی جو پیچھے گزر چکے ہیں ان سب کا بھی استاد ہے، ان سب کو بنانے والا ہے، بنانے والا تو اللہ ہے، یعنی ان کی سوچ کو ڈیولپ کرنے والا وہ ہے، اس کو عالم کیوں نہیں مان لیتے؟ قصہ ہی ختم کرو۔ نوجوانوں کے اندر یہ بہت ہی ضروری امر ہے، جید علماء کی مجالس میں بیٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ ہم علم سے بہت دور ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف کہ میں ذرا فارملی اٹیچڈ ہوں، فارملی اٹیچمنٹ میں بھی کچھ نہ کچھ خیر مل جاتی ہے، ہم وہ بھی نہیں ہیں، ٹوٹلی اللہ کے دین سے اور علم سے دور ہیں۔ نتیجہ ہمیں کوئی بریلوی بھی آ کے قصہ کہانی دین کے نام پہ سنا کے چلا جائے، ہم کہہ دیں گے او ہو یہ واقعی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ آپ انجینئر ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کچھ ہیں، آپ کے سامنے آپ کی فیلڈ کے متعلقہ کوئی چیز کوئی غلط لا کے پیش کرے، آپ فوراً اس کو پکڑ لیں گے کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو۔ دین ہی اتنی گئی گزری اور بیکار اور فضول چیز ہے جس کے بارے میں نہ ہم خود سیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جو خود بیمار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود بھی متشابہ چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ لوگوں کے اندر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ وہ مومن کو اللہ رب العالمین سے اور اس کے دین سے دور کر کے معصیت اور نافرمانی کی طرف دھکیل دینا۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں بات کہی، عیسائیوں کے بارے میں کہی، کفار کے بارے میں کہی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اہل کتاب کی بات کی ہے، کفار کی بات چھوڑ دیں، اہل کتاب کی بات کہی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کئی اہل کتاب کی خواہش ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے ذلیل و رسوا ہو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، گمراہی کے رستے کو اختیار کر لو، کیونکہ وہ اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ خود مسلمان نہ ہونا یا کم از کم ایک مسلمان کو گمراہ کر دینا، اس کے دین سے گمراہ کر دینا، وہ اپنے ہاں بہت بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں، اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور آج ایسا ہی ہے، دنیا کے سب سے زیادہ مقدس اور معتبر اور اعلیٰ نسل کے یہودی کون ہیں؟ جو جتنے بڑے مسلمانوں کے لیے فتنے کے دروازے کھولیں گے اور ان کے اوپر خرچ کریں گے، وہ سب سے معتبر ترین اور اعلیٰ ترین یہودی تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں، ہمیں اتنی بھی خبر نہیں کہ ہم صحیح کے اندر اور دو نمبر چیز کے اندر، پیور کے اندر اور غیر پیور کے اندر کسی طرح سے فرق کر سکیں۔ کوئی ہمارے سامنے دین کا لبادہ اوڑھ کے آئے گا اور دین کی بات ہمیں دے کے چلا جائے گا، ہم کہہ دیں گے دین ہے۔ اور اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ عالم اور جاہل میں یہی فرق ہے کہ فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کے آنے کے انداز سے جان لیتا ہے یہ فتنہ ہے، اور جاہل جب وہ گزر جاتا ہے اور اس کا بیڑا غرق کر کے جاتا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ اور ہم ایسے فتنوں میں مبتلا ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اور یہ ہم نے جو بیماریاں بیان کی تھی اس کے اندر یہ تیسرے نمبر پہ ہم نے بیماری بیان کی تھی کہ جہالت از خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ اسی کے اسباب میں سے ہے کہ جاہل بندہ ادھر ادھر کی چیزوں کو بھی دین سمجھ کے ان کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ اگلی چیز
یخاف من غیر اللہ، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، ساری مخلوق سے ڈرتا ہے۔ اس کے اوپر پچھلے درس میں تھوڑی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اگلی نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ یتأثر بالعشق، یہ آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے، دو طرح سے، صوفیت کی شکل میں، اور دوسرا آج کل جو ایک میڈیا یا انٹرنیٹ وار یا میڈیا وار آپ جس کو کہہ لیں، اس کی شکل میں، یہ جی لڑکی اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، یہ لڑکا اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، نتیجہ ایمان بھی گیا، دولت بھی گئی، اخلاقیات بھی گئی، سب کچھ ہاتھ سے گیا، اور ہے کیا جی؟ میں عشق کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مومن کے لیے اللہ نے محبت کا لفظ رکھا ہے، مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، مومن رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس لفظ کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ یہ لفظ ضرور اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں یا اپنے رسول کی زبان سے ضرور نکلواتے ہیں۔ اس لفظ کی اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہ فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی میں یہ عشق کا لفظ اس کتے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو زہریلی چیز کھا کے پاگل ہو چکا ہو۔ تو صوفیہ حضرات آج کل کیا کہتے ہیں؟ میں عشق رسول میں مبتلا ہوں، میں اللہ کے عشق میں مبتلا ہوں، خلق خدا کے عشق میں مبتلا ہوں۔ اس کی حالت اس پاگل کتے جیسی ہی ہے جسے نہ اللہ کے مقام کا پتہ ہے نہ رسول اللہ کے مقام کا پتہ ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ یتأثر بالعشق، اور یہی حالت اس کی ہے جو اپنے ماں باپ کی اور اپنی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کی اور اپنی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے، اور اس کو محبت کا اور عشق کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا وہاں ایسی غلاظتیں موجود ہوں گی، کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو کائنات کی تمام غلاظتوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ اسے نیکی کا پتہ نہ برائی کی تمیز، نہ اسے نیکی کے بارے میں کوئی علم کہ یہ نیکی ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس کے لیے جو کچھ ہے یہ زندگی ہے، بات ختم۔ جبکہ مومن، اس کے سامنے دو رستے ہیں، اور اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہترین امت کہا تو اسی بنیاد پہ کہا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں یہ بہتری کا اعزاز کیوں ملا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو اور اچھائی کے لیے لوگوں پہ محنت کرتے ہو، اچھائی کی طرف لانے کے لیے محنت کرتے ہو۔ آج یہ چیزیں ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ اور آخری نشانی، یتعلق بغیر اللہ سبحانہ و تعالی، کیا کہتے ہیں؟ میں جی ساری زندگی فلاں دربار کا مجاور بن کے گزاروں گا، میں ساری زندگی فلاں دربار کے اس کے ساتھ ہی اٹیچ رہوں گا، میں ساری زندگی یہ کام کروں گا، اس کا ہر کام کسی غیر کے لیے تو ہوگا لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ یتعلق بغیر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کو چھوڑ کے ہر کسی کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار نہ کرے، یا اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہ کرے، اللہ کے دین سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ کے علاوہ ہر کسی کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرے۔ مجاور بن کے بیٹھنا، غیر اللہ کی عبادت، نظر و نیاز، یہ سب کچھ یہی تو چیزیں ہیں۔ اور یہ کون سے دل ہیں جو بیمار ہیں، اور یہ کس چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ شرک کی طرف، بدعات کی طرف، جہالت کی طرف۔ اور آخر پہ انجام کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ ان کو اپنی نظر رحمت سے بھی محروم کر دیں گے، اور کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دے جائیں گے۔ تو اب آئیے مختصراً ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا کون سی دوائیاں ہیں جو دوائیاں ان بیماریوں کا علاج کریں گی۔ سب سے پہلے توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اغر المزنی کی روایت اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اغر المزنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، وَإِنِّي لَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، کہ میں ہر روز اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ استغفار کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب بندے کو عطا کرتا ہے۔ استغفار کی برکت بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے اور قریب کر دیتی ہے، لیکن ایک شرط ہے اس میں، اور وہ کیا ہے کہ بندہ استغفار حقیقتاً کر رہا ہو، اس کے دل میں استغفار یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ اور زبان پہ استغفر اللہ، یہ نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے توبہ کرنے والا ہو۔ کیوں؟ جب یہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے توبہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو خیر کی طرف پھیر دیں گے۔ اس کا دل، وہ جو بیمار دل ہے، وہ بیماری سے نکل کے خیر کی طرف آ جائے گا۔ دوسری چیز، اللہ اکبر، لا یغتر عن ذکر رب ولا یسام عن عبادتہ، کسی طرح سے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کسی طرح میں وہ سستی کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔ ایک چیز آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، شیطان نے جس دن سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسم اٹھائی تھی، اس دن سے لے کے آج تک، اور آج کے دن سے لے کے قیامت تک، نہ اس کی ایفرٹ میں کوئی کمی آئی، نہ اس کے لشکر میں اور اس کے ماننے والوں میں کوئی کمی آئی، بلکہ ہر گزرتا دن وہ ترقی کر رہا ہے، اس کے ماننے والے، اس کا گروہ، اس کا لشکر بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف عبادت میں سستی بھی ہے اور اللہ کے ذکر میں غفلت بھی ہے۔ سب سے بڑا ذکر، پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی، صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دل وعدے کیے، ایک وہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک وہ دل جو اللہ کا ذکر سے خالی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ زندہ ہے، اور یہ اللہ کا ذکر جو نہیں کرتا یہ مردہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے یہ مر جاتا ہے، اس کے اندر خیر باقی نہیں رہتی۔ اور جس طرح کوئی چیز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، جو دل مر گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے توبہ کا ٹونک پھر بھی موجود ہے۔ یہ صرف دل کے لیے ہے، مردہ دل ہے، لیکن اللہ نے کسی وقت اپنی رحمت فرمائی، توبہ کی توفیق مل گئی تو یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح زندہ ہوتا ہے؟ ایک جاندار جوان دل کی طرح، روشن دل کی طرح، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی، اس کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے ایک ہفتہ پہلے یہ بات پڑھی، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، روزانہ، ہر وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ ایک رات ایسا ہوا، حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ ایک رات سونے سے پہلے اذکار کرنا بھول گئے، اس کے بعد 1 سال تک چارپائی پہ نہیں سوئے، زمین پہ پتھر لٹا کے، پتھر رکھ کے ان کے اوپر سوتے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگے یہ جسم آرام کا عادی ہو چکا ہے، میں اس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ کل قیامت کے دن کی تکلیفوں کو محسوس کر سکے اور دنیا کی زندگی میں آرام کا عادی نہ ہو جائے۔ 1 سال تک ایسا کیا، کس لیے؟ کہ یہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ تیسری چیز، جس کے بعد 2 نشانیاں صرف اور ہیں اسی کے ضمن میں جو ابھی ہم نے بیان کی، کہ مومن جب اس سے اللہ کا کوئی ذکر چھوٹ جائے، عبادت کے کسی معاملے میں غفلت ہو جائے، تو اس کو تکلیف ہو، وہ غمگین ہو،
کتنا اس کو اتنا غم دنیا کی کسی چیز کے نقصان کا نہ ہو جتنا اس چیز کا ہو۔ اور تیسری چیز، یجد لذۃ فی العبادہ، عبادت میں لذت محسوس کریں۔ آج ہم اس چیز سے محروم ہیں، یا ہم دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، یا اپنے آپ پہ بوجھ سمجھتے ہوئے اپنی گردن سے بوجھ اتارنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کو لذت سمجھتے ہوئے ہم عبادت نہیں کرتے، یا عبادت کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے ہم عبادت نہیں کرتے۔ اور آخری نشانی وقت کے اختصار کے پیش نظر، یکون ہمہ للہ وعملہ فی ذات اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی زندگی کا مقصد اور ہر عمل وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہو، اس کا ہدف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہو۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں سے ہی ہماری گفتگو کا آج آغاز ہوا کہ ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے بعد کسی کی محبت کا درجہ آتا ہے، وہ رسول اللہ کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت کے تابع ہوگی، اللہ کی محبت پہ غالب نہیں ہوگی۔ ہمارا سب سے بڑا جو معاملہ ہے اور آخری بات، وہ اللہ کی محبت سے غافل ہونا ہے۔ اور مومن، اس کی پوری زندگی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا، میرے نبی اعلان کر دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، یعنی ہر عبادت، صرف نماز نہیں، نماز سے مطلب ہر عبادت، نسکی میری قربانی، محیای، نسک کے اندر صدقہ بھی شامل ہے، یعنی میری قربانی یا صدقہ، اور اس کے بعد مطلق طور پہ میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، وہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر لیں گے تو یقین کیجئے ہم بیماریوں سے نکل آئیں گے، ہمارے دل خیر والے دل ہو جائیں گے۔ اور اگر ان چیزوں پہ ہماری توجہ نہ ہو سکی تو بیمار تو ہم ہیں ہی، اللہ نہ کرے کہ بیماری کے اندر اتنے مبتلا ہو جائیں کہ ہمارے دل ہی مردہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زنگ سے، غلاظتوں سے پاک فرما دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔